السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو الحمدللہ آج ہم حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور اللہ عز و جل کی جو قیامت کے دن گفتگو ہوگی، اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ میں فرمائی۔ اس میں سے میں آپ کے سامنے ایک دو آیت پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر ویڈیو کو سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کیا تم نے میرے بندوں سے کہا تھا، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا، عیسائیوں سے جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا، کیا کہا تھا، وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ مجھے اور میری والدہ کو بھی اللہ کے سوا الہ بنا لینا۔ اب اللہ سوال کرے گا، حالانکہ اللہ رب العزت جانتا ہے، مگر پھر بھی عیسائیوں کے سامنے پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو بھی اللہ کے سوا الہ بنا لینا؟ تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کیا کہیں گے پھر؟ اللہ رب العزت نے اسی آیت میں فرمایا، قَالَ سُبْحَانَكَ، تو تو پاک ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ تو تو پاک ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے سبحان کا، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ کائنات میں اللہ عز و جل کے سوا کائنات میں کوئی ہستی نہیں، حتیٰ کہ محمد اکرم علیہ السلام کی بھی ذات مبارک نہیں جو جن کے لیے سبحان کا لفظ ہو۔ سبحان خالص رب العزت کے لیے کہا جاتا ہے۔ اب کوئی سبحان و رسول نہیں کہتا، کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے۔ ہر جو خصوصیتیں جو کچھ خاص ہوتی ہیں، اپنے لیے فضیلت ہوتی ہے، تو وہ اللہ انبیاء اور رسول کو بھی نہیں دیتا۔ جیسے اللہ کے لیے ہے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، کوئی نبی علیہ السلام کے لیے نہیں کہتا۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، کوئی نبی علیہ السلام کے لیے نہیں کہتا۔ سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے، کوئی نبی علیہ السلام کے لیے نہیں کہتا۔ جو کچھ خصوصیتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے لیے خاص ہوتی ہیں۔ جیسے یونس علیہ السلام نے دعا کری تو کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہا کہ اے اللہ لا الہ الا، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، انت سبحانک، تو تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں انسان ہوں، مجھ سے خطا ہوگی تو مجھے معاف فرما دے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی سبحان کا لفظ کہا اللہ رب العزت کے لیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ رب العزت نے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہیں گے قال سبحانک، تو تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ان کنت قلتہ فقد علمتہ، کہ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوگی تو تیرے علم میں ضرور ہوگی، تجھ سے نہیں پوشیدہ رہ سکتی۔ اور پھر فرمایا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما نفسک، کہ جو بات میرے جی میں ہے اسے تو جانتا ہے، لیکن جو تیرے جی میں ہے اسے میں نہیں جانتا۔ اس جملے میں جو ہے کہ اللہ کے جزی میں ہے وہ کائنات کی کوئی ہستی نہیں جانتی، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے کہ اللہ کے جی میں کیا ہے، لیکن اللہ حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تلک، کل قیامت کے آخری انسان تلک سب کے دل کی خبر جانتا ہے کہ کون آگے کیا کرے گا، کون کب کہاں مرے گا۔ اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے، اس لیے کہ مالک نے اپنے لیے شان جو فرمائی ہے کہ وہ چیٹی کی بھی ایک آہٹ سنتا ہے، اگر کوئی کالے پہاڑ پر کالی چیٹی بھی اندھیری رات میں اسے پکارے اور اس سے کھانا طلب کرے، تو اللہ عز و جل کی سننے کی جو قوت ہے وہ اتنی ہے کہ سمندر کے اندر بھی اگر کوئی کیڑا ہوگا تو اس کی بھی قوت کو اللہ سنتا ہے، اس کی بھی آواز کو اللہ رب العزت سنتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا انک انت علم الغیوب، بے شک تو علام الغیوب ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا، عیسائیوں سے، جو عیسائیوں نے عقیدہ گھڑ لیا ہے، معبود بنا لیا ہے معاذ اللہ، اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ایسے عقیدہ رکھنے والوں کو کیا قرار دیا
सूरतुल माइदा में ही आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, वो लोग काफिर हो गए जो कहते हैं कि अल्लाह ही तो मसीह इब्न मरियम है। अल्लाह के नज़दीक ऐसा अक़ीदा रखने वाला चाहे कोई भी हो, मुसलमान अगर ऐसा अक़ीदा घड़ ले या फिर बना ले तो वो भी अल्लाह के नज़दीक काफिर हो गया। अब वो ईसाई समझते हैं कि हम बख्शे बख्शाए, हमें तो 4 दिन अल्लाह दोज़ख में डालेगा फिर निकाल लेगा। नहीं, अल्लाह ने कह दिया लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, वो लोग काफिर हो गए जो कहते हैं कि अल्लाह ही तो मसीह इब्न मरियम है। और फिर आगे फरमाया कि हालांकि मसीह इब्न मरियम क्या कहा करते थे, ज़रा इस आयत से समाप्त करें। वक़ाल अल-मसीह या बनी इसराईल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, हालांकि मसीह इब्न मरियम कहा करते थे कि उस अल्लाह के इबादत करो जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार है। अल्लाहु अकबर। ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कही कि मैं खुदा हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ, माज़अल्लाह। तो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने तो तौहीद की दावत दी, एक अल्लाह की तरफ को बुलाने की दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी। कहा कि तुम उसकी इबादत करो जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार है। और फिर आगे फरमाया इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, और बेशक जिसने भी अल्लाह के साथ शिर्क किया उसके ऊपर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है। वमा वहुन्नार, उसका ठिकाना जहन्नुम है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। ये जो आयत है बड़ी सख्तरीन आयत है कि अल्लाह ने शिर्क वाले इंसान पर, कोई भी हो, काफिर हो, मुशरिक, कैसा भी बंदा हो, अल्लाह पर ईमान रखता है और वो मुशरिकाना अमल करे, शिरकी अमल करे, तो अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत हराम कर दी है, उसका ठिकाना जहन्नुम है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे जालिमों को कोई मददगार नहीं होगा। हत्ता कि सही बुखारी में एक हदीस आती है कि नबी अलैहिस्सलाम जब आखिरी मरतबा दोज़ख की तरफ जाएंगे अपने उम्मतियों को निकालने के लिए, जो अल्लाह ताला अपने नबी की तादाद मुकर्रर करेगा कि आप इनकी बख्शिश करें, इनकी मग़फ़िरत करें, कबूल की जाएगी। और जब आखिरी दफ़ा दोज़ख की तरफ जाएंगे तो दरोगा जहन्नुम मालिक अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ए अल्लाह के नबी, अब आपका एक भी उम्मती दोज़ख में नहीं है सिवाय उसके जिसे कुरान ने रोक लिया। अब कुरान ने किसे जाने से रोक लिया? इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, बेशक जिसने भी अल्लाह के साथ शिर्क किया उसके ऊपर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है। वमा वहुन्नार, उसका ठिकाना जहन्नुम है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। शिर्क वाले पर जन्नत हराम। और हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी की हदीस है कि हर नबी को एक दुआ दी जाती है, मैंने अपनी दुआ क़यामत के लिए संभाल कर रखी है, जिससे मैं अपने उम्मतियों की शफाअत करूँगा। और आगे फरमाया कि मेरी इस शफाअत से हर उस शख्स को फ़ायदा होगा सिवाय शिर्क करने वाले की। जिसने भी अल्लाह की ज़ात में शरीक किया, शिर्क किया, तो उसके ऊपर शफाअत हराम, जन्नत हराम, और उसका ठिकाना हमेशा की दोज़ख है। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, आमीन। अल्लाह हमें शिर्क से बचाए रखे, आमीन। ये शिर्क इतना मामला इशू है, एक गुनाह हमेशा की दोज़ख करवा देगा, और इस गुनाह से बच गए तो हमेशा की जन्नत में ले जाएगा इंसान को। तो इस गुनाह से क्यों ना बचे इंसान कि रब की ज़ात में, रब की शफाअत में किसी को शरीक ना करे, तो उसके हक़ में बेहतर होगा। अगर शिर्क ये नहीं होगा कि इससे बड़ा कुफ्र क्या होगा कि माबूद बना लेना। ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को ईसाई माबूद समझ के मांगते हैं, मगर पुकारते हैं मदद के लिए, और अल्लाह फरमा रहा है कि तुम लोग काफिर हो गए। और अल्लाह के नज़दीक मोमिनीन के लिए जन्नत है, काफिर, मुशरिक, मुर्तद, इन सब के लिए जहन्नुम में ठिकाना है। और बार बार वो आयत जहन में आती है, बड़ी सख्त आयत है, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, और अक्सर जिन और इंसान हमने पैदा ही इसलिए किए हैं जहन्नुम में जाएंगे लोग। तो अक्सर ये तो हमें आज के दौर में भी दिखाई दे रही है कि लोग नमाज़ें तर्क करके, लोग अपनी मौज मस्ती में हैं, हर चीज़ में हैं, और हम अमल नहीं कर रहे, हम खुद में अमल नहीं है, हमें अल्लाह अमल की भी तौफीक दे। और नबी अलैहिस्सलाम की वाज़ेह तौर पर हदीस है कि इब्न अब्बास को नबी अलैहिस्सलाम ने नसीहत की कि ए बेटा, तुझे जब भी मांगना हो तो अल्लाह ही से मांग। और आगे फरमाया कि अगर पूरी दुनिया के लोग तेरा मिलकर कुछ बिगाड़ना चाहें तो इससे ज़्यादा तेरा भला बिगाड़ नहीं सकते जो अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया है।
اور پوری دنیا کے لوگ تیرا کچھ بھلا کرنا چاہیں تو اس سے زیادہ کچھ بھلا نہیں کر سکتے جو تیری تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے۔ اور حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک سے کائنات میں کون سی ہستی ہے کہ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر ہو؟ اللہ رب العزت نے تو ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 188، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کہہ دو کہ میں بھی خود اپنی جان کا نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ جب نبی علیہ السلام کی بات ہے، نبی علیہ السلام کا یہ اسٹیٹس ہے کہ کیا اپنے خود نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو باقی کی کیا حیثیت رہے گی، باقی لوگوں کی کیا اوقات رہے گی جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ منظر ہے کہ وہ اپنی جان کے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اور آگے فرمایا الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، جو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تقدیر میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں لکھا ہے وہی ہونا ہے، ورنہ آپ اپنی زندگی کے خود کے مالک نہیں، اللہ ہی مالک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ بات ہو رہی ہے اور 18 انبیاء کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو ہم ان کے بھی اعمال برباد کر دیتے۔ اللہ اکبر، اتنی سخت آیت ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شرک سے روکنے آتے ہیں، نہ کہ وہ شرک کرتے ہیں، مگر سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کے اوپر مثال دی کہ شرک اتنا بڑا ایشو ہے کہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ انبیاء نے بھی اگر کیا تو انبیاء کی بھی معافی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے تو الگ سے ایک آیت آتی ہے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 65 کہ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جو پچھلے پیغمبر ہو گزرے ان سب کی طرف یہی وحی کی کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اسٹیٹس ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی بھی ہو عبد ہی رہے گا، اللہ کے سامنے چاہے وہ رسول ہو، صحابی ہو، ولی ہو، اولیاء ہو، بزرگ ہو، اللہ کے مقابلے میں وہ عبد ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اب عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے تو عیسیٰ ابن مریم میں ایک رسول کے بارے میں مثال دی، کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وہ لوگ کافر ہو گئے جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی تو مسیح ابن مریم ہے۔ قل، اے نبی تم ان سے فرماؤ، قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا، اگر اللہ یہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ اور جتنے لوگ ہیں دنیا میں تمام کو اگر اللہ ہلاک کر دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے، اور وہ جو چاہتا ہے یخلق ما یشاء، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سخت آیتیں ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ مثال دے رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو شرک کی گندگی سے ہمیشہ پاک رکھے، شرک کی گندگی سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔